آج کتنے دن کے بعد نا باہر ناشتہ کرنے کا دل کر رہا تھا نا، اور وہ بھی پاکستانی ریسٹورینٹ میں ہم گئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے. پچھلے کچھ عرصے سے نا میرا دل کرتا ہے ملواری انڈین ناشتہ کرنے کے لیے. انڈین ناشتہ کون سا؟ مسالہ ڈوسا نا. وہ اتنا لائٹ ناشتہ ہوتا ہے نا، مجھے اتنا لائٹ لگتا ہے کیونکہ وہ بالکل آئل وغیرہ میں نہیں بنا ہوا ہوتا، اور بہت ہی ہلکا پھلکا ناشتہ ہوتا ہے، اور وہ بہت مزیدار بھی لگتا ہے، ہیلدی بھی مجھے وہ لگتا ہے. بجائے یہ نا مسالہ یہ چنے پوڑی سے نا. یہاں پہ پوڑیاں منگوائی تھیں نا ہم نے، اور وہی بات ہے کہ یہ اتنا ہیوی ہوتا ہے پوڑیاں اور چنے کے، تھوڑا سا ہی کھا کے نا آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرتا اور دل بھی پھر نہیں کرتا نا کھانا. اچھا، ان کے جو چنے یہ تھی نا، چکن تھوڑا سا انہوں نے ہمیں دیا تھا ساتھ میں نا، بھنا ہوا چکن، ویسے بہت مزیدار تھا. تو وہی میں بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ پھر پاکستانی ناشتہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور آج کا دن تھا نا ہمارا گروسری کا. سیلری وغیرہ آ گئی تھی تو میں نے کہا چلو اب گروسری کے لیے جائیں، آگے سے رمضان بھی آنے والا ہے، تو اس حساب سے دیکھیں کوئی رمضان وغیرہ کی کوئی آفر وغیرہ لگی ہے یا کوئی نہیں لگی نا. خیر، اس لیے سب سے پہلے تو ہم لوگ گئے تھے، پھر بھائی ناشتہ کر لیں اس کے بعد ہم جائیں گے مال وغیرہ. تو ہم لوگ گئے تھے سفاری مال، اور میرا جو ہے نا ابھی بھی سفاری مال سے دل نہیں بھرتا. چاہے میں سفاری مال سے بہت دور آ چکی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مہینے میں ایک چکر میرا یہاں لگتا ہے، اور مجھے گروسری کرنے کا مزہ یہاں. تو میں پھر لازمی سفاری مال میں نہ جا کے گروسری کرتی ہوں. تو ریسٹورینٹ میں جہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا تھا، چائے تو اٹھا لی تھی، میں نے کہا راستے میں جاتے جاتے پیوں گی چائے. اور اتنا رش نہیں تھا، سیٹرڈے کا دن تھا اور سکون مال میں تھا. اچھا، سنڈے والے دن نا ان کا اتنا زیادہ رش ہوتا ہے نا کہ سمجھ لیں وہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو میں اوائڈ ہی کرتی ہوں کہ سنڈے والے دن نہ ادھر جا کے گروسری وغیرہ نہ کروں. نہ ہی میرے میاں صاحب جو ہے نا وہ سنڈے والے دن ادھر جاتے ہیں. تو موسٹلی میں جب بھی جاتی ہوں ادھر گروسری کرنے کے لیے، یا تو فرائیڈے کا دن ہوتا ہے یا سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے. زیادہ تر میرے میاں صاحب لے کے جاتے ہیں فرائیڈے والے دن لے کے جاتے ہیں، اور مجھے وہ چاہیے تھا نا ایئر فرائر لینے کا سوچ رہی تھی، لیکن یہ ڈبل والا تھا، ڈبل والا مجھے نہیں چاہیے، مجھے سنگل والا چاہیے تھا. بہرحال میں وہی بتا رہی تھی کہ فرائیڈے والے دن میاں صاحب زیادہ تر لے کے جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے نا، مجھے مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور خود پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں نا. تو میں کیا کرتی ہوں، سب سے پہلے اوپر پہ جا کے نماز ادا کرتی ہوں، اس کے بعد پھر نیچے کی طرف اترتی ہوں اور آرام سے اپنے نا پرسکون ہو کے گروسری کرتی ہوں. اور کچھ چیزیں آفر میں لگی ہوئی تھی، اور وہی بات رمضان کے آفر، رمضان کریم تو لکھا ہوتا ہے لیکن رمضان کی اتنی خاص اس دفعہ ابھی آفر نہیں لگی تھی. ابھی ویسے بھی رمضان میں تقریباً 20 ایک دن ہے، تو اس لیے رمضان کی اتنی خاص آفریں نہیں تھیں لگی ہوئی یہاں پر. اور یہ والے نگرس بچوں کے نا یہ 20 درہم تک کے ملتے ہیں، تو یہاں پہ 13 درہم اور 75 فلس کے لگے. تو میں نے صرف ایک ہی پیکٹ اٹھایا تھا. میاں صاحب نے بولا تھا کہ اگر آفر میں اچھے لگے تو 2 لے لو. میں نے کہا نہیں، فی الحال ایک ہی لیتی ہوں، بعد میں دیکھتی ہوں نا، ہو سکتا ہے اس سے بھی سستے لگ جائیں. وہی بات یہاں پہ میں نے یہ اور لیا نا، ایک تو پیکٹ میں نے یہاں سے لے لیا. جب میں دوسری مارکیٹ میں گئی نا تو وہاں پہ مجھے 11 درہم کا ملا. میرے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں سے جو ہے نا اب تمہیں 2 درہم نا وہ مہنگا پڑ گیا. میں نے کہا چلو، لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے چھوڑا وہاں پر بھی نہیں تھا. اور اولیو آئل تقریباً 7-8 سال ہو گئے نا مجھے تو اولیو آئل میں کھانا بناتے ہوئے، تو میں اولیو آئل میں ہی کھانا بناتی ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ اب بس کر دو، اولیو آئل جو ہے اب مہنگا ہو گیا تو تم یہ نہ لیا کرو. میں نے کہا نہیں، اب ہم نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے تو ہیلدی بھی ہے، تو اچھا ہے میں یہی لے لوں نا. تو یہ نئی صفحہ والوں کی یوگرٹ آئی ہوئی تھی، تو میں نے یوگرٹ بھی لی تھی، اور یہ سستی بھی تھی تقریباً 1-2 درہم نا. تو ایسے ہی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کون سی چیز کس جگہ کون آفر میں لگی ہوئی ہے، تو ہم لوگ نا وہاں سے جا کے لے لیں. تو بہرحال گروسری تقریباً آدھا گھنٹہ تو نہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے میں کون عورت گروسری کرتی ہے؟ آدھے گھنٹے میں تو کوئی عورت گروسری نہیں کرتی. صرف آدھا گھنٹہ تو ہمارا صرف جو ہے نا وہ واقع ہوتی ہے کہ سرچنگ چلتی ہے کہ کون سی چیز کیا لگی ہوئی ہے، کیا آفر میں. اور میرا بھی یہی سین تھا. سب سے پہلے تو میں نے چکن لی تھی. میں نے کہا چکن آفر میں لگی ہوئی تھی، لیکن مصیبت کیا بنی جی، وہ پورے چکن جو تھی وہ 2000 گرام کی تھی ایک چکن. تو وہ ایک چکن کو فائدہ نہیں تھا میں جب بھی لیتی ہوں 1000 گرام یا 1200 گرام کی چکن اٹھاتی ہوں نا، تو وہ پھر میں نے چھوڑ دیا. یا صاحب کہہ رہے تھے گھر کے پاس ہے نا، دیکھ لینا گھر کے پاس بھی مارکیٹ ہے نا، وہاں آفر میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں سے جا کے لے لینا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا، میں کیچپ لیتی ہوں نا ایک ہی بار، یہ 5 لیٹر والی کیچپ لیتی ہوں نا. پہلے تو اٹھاتی تھی دوسری کیچپ، تو وہ تقریباً 1 مہینے کے اندر ختم ہو جاتی تھی. اب میں 5 کلو والی اٹھاتی ہوں نا، وہ آرام سے میرے 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو پراٹھے دکھائے نا، یہ میرے بچپن کی یاد تازہ کرواتے ہیں. پراٹھے بہت مزیدار جو ہے نا وہ پراٹھے مجھے لگتے ہیں. بہرحال گروسری وغیرہ کر کے جب ہم گھر آئے نا، تو موسم کی صورتحال یہ تھی کہ بارش والا سما ہوا تھا، اتنا زبردست موسم تھا نا. پھر گھر ٹکنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ پھر جو میاں صاحب کو بولا کہ پھر نکلے ہم لوگ باہر چلتے ہیں. بہرحال ہم لوگ پھر شام کا کھانا کھانے کے لیے کوئی آفر ایک جگہ لگی تھی، تو میں نے میاں صاحب کہتے ہیں چلو ادھر جا کے نا تو
کھانا وغیرہ آپ کو کھلاتے ہیں. تو بہرحال بچوں کو ساتھ لیا اور ساتھ ساتھ موسم بھی انجوائے کر رہے تھے. اور بالکل ایسے موسم تھا نا جیسے جھڑی ایک بارش کی لگ جاتی ہے نا, تو بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی, یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ رک جائے, جھڑی لگی ہوئی تھی. بہت مزے کا موسم تھا. اور ایسے موسم میں گھر میں بیٹھنا, میں کہتی ہوں نا کہ نا انصافی اس موسم کے ساتھ نا. پاکستان میں تو لوگ اپنے گھر میں یہ موسم انجوائے کرتے ہیں, لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں, باہر نکلتے نہیں ہے کہ باہر بڑی بارش ہے ہم لوگوں نے باہر نہیں جانا. لیکن ہم یو اے والے لوگ کیا کرتے ہیں, جب یہ بارش آتی ہے نا تو لوگ باہر بھاگنے کی کرتے ہیں کہ ہم لوگ نکلیں, موسم کو انجوائے کریں, گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ 2-3 مہینے ہوتے ہیں نا کہ یہ بارشیں آتی ہیں, اور بارشیں کیا یہ کوئی 2-3 مہینے میں ایک آدھ بارش ہوگی. اور یہ بارش تھی نا, یہ اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج بارش ہونی ہے. تو اتنی حیران تھی, اپنے میاں صاحب سے پوچھ رہی تھی بارش کی کوئی پیشن گوئی وغیرہ تو ان لوگوں نے بتائی بھی نہیں تھی. یہ ان ایکسپیکٹڈ بارش نکل آئی آج تو. لیکن یہ ہے کہ موسم بہت زبردست تھا اور ہم نے خوب انجوائے کیا تھا. اچھا اکثر ہوتا ہی ہے نا کہ بارش کا جو موسم ہوتا ہے نا, تو اگر شام کو بارش ہو تقریباً آپ 1-2 گھنٹے انجوائے کر سکتے ہیں. رات کے ٹائم بارش کا کیا مزہ آتا ہے. بارش کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ دن کے ٹائم ہوتا ہے, بہت مزے زیادہ, کیونکہ روشنی میں پتہ چلتا ہے بارش کا, بادل وغیرہ اور یہ سب کچھ نا. بہرحال کھانے کے لیے ہم لوگ پہنچے کے تھے, اور ان لوگوں نے ہمیں سب سے پہلے یہ دیا تھا. یہ تو کوئی ترکش ڈش ہے, تو یہ میری انابی کو پسند آیا تھا, مجھے تو اتنا خاص نہیں لگا تھا. لیکن یہ نا تو ترکش کا یہ اسپیشل ہوتا ہے کہ یہ ان کا نا یہ چاول, اس کے اندر یہ انگور کا پتہ ہوتا ہے, اور اس کو انہوں نے پتہ نہیں بنا کے پکا کے, تو اس کے اندر چاول وغیرہ جو ہے نا وہ بنا کے رکھے ہوتے ہیں. میری میاں صاحب کو تو بالکل نہیں پسند, یہ میری انابیوں کو بہت اچھا لگا تھا, اس نے یہ کھایا تھا. باقی نہ لائبہ کو پسند ہے نہ مجھے, لیکن یہ کہ میں نے کھا لیا تھا. تو کھانا وغیرہ ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا. ان کی کو آج کل آپ کو بتایا نا آفر چلی ہوئی تھی, تو ہم لوگ وہی آفر حاصل کرنے کے لیے گئے تھے کہ یہ لمیٹڈ آفر تھی. اور میاں صاحب نے کہا کہ چلو اس سے پہلے یہ آفر ختم ہو جائے تو ہم لوگ جا کے نا. اچھا وہی بات نا, یہ ترکش کھانے ہو یا جتنے بھی آپ عربیوں لوگوں کے کھانے کھائیں گے نا, تو وہ یہ کیا ہوتا ہے جی, ان کے بالکل نمک مرچوں کے بغیر ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں میری میاں صاحب کو پسند ہے, یہ عربی جتنے بھی ہیں نا, کیونکہ یہ پیداوار دبئی کیا نا, تو ان کو یہاں کے کھانے ہی پسند آتے ہیں. ان کو پاکستانی کھانوں سے زیادہ نا یہ عربک جو کھانے ہوتے ہیں نا, میری میاں کو چاہے وہ ترکی کے کھانے ہیں, چاہے وہ مصریوں کے کھانے ہیں, چاہے وہ دبئی والوں کے کھانے ہیں, چاہے وہ قطر والوں کے کھانے ہیں, کیونکہ یہ بالکل وہ نمک مرچوں کے بغیر ہوتے ہیں نا. تو میاں صاحب جو ہے نا اس کو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بار ہمیں بھی اچھا لگا تھا, بچوں نے بھی کھایا تھا. ہم نے تو اپنے مطلب کی چیز, وہی بات ہے, چکن ہم نے کھایا تھا, اور ساتھ میں انہوں نے اچھا مجھے یہ والی جو چٹنی تھی یہ بہت پسند آئی تھی. اچھا کھانے میں مٹن ٹکا تھا میرے حال میں, اور چکن ٹکا تھا, اور ساتھ میں ان کا فطائر تھا شاید. اور ابھی ساتھ ساتھ انہوں نے کھانا دینا شروع کیا تھا. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ ابھی انتظار نیکسٹ کا کرو گے تو پہلے والا ٹھنڈ ہو جائے گا, اس لیے تم لوگ سٹارٹ کر دو نا. تو ہمارے وہی بتایا نا, یہ ہمس ہے اور سرکے والا اچار ہے کھانا. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ٹکا تھا نا یہ بہت ٹیسٹی تھا, مجھے یہ پسند آیا تھا, میرے بچوں کو بھی یہ پسند آیا تھا. میاں صاحب نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں, بس انہوں نے اپنے پسند کی چیز مٹن ٹکا اور سیخ کباب آئے تھے مٹن کے یا بیف کے تھے, اور میاں صاحب نے تو وہ کھائے تھے. اس کے بعد چاول جو ہے نا مندی ٹائپ چاول تھے, وہ مزیدار تھے, وہ میرے میاں صاحب نے وہ لیے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہی کھایا نا تو ہمارا پیٹ بھر گیا تھا. اور یہ ساری جو آفر تھی نا یہ ٹوٹل 125 درہم میں ہمیں ملی تھی, اور 125 درہم میں اتنی زیادہ تقریباً 6 kg کے حساب سے یہ چکن وغیرہ اور گوشت وغیرہ یہ سارا کچھ تھا نا. اچھا سارا کسی, اور اینڈ میں جو ہے نا وہ شورما بھی ہمیں ملا تھا, یہ پیزا ٹائپ تھا نا, اینڈ میں یہ آیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا پیٹ بھر گیا, اور یہ چاول مندی جو ہے نا وہ بھی تھی. لیکن یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھر چکا تھا, اور ہمارا پیٹ بھر چکا تھا, اس لیے میں نے بچوں کو بولا یہ اب تم لوگوں کو اسکول کے لیے صبح کے ٹائم دوں گی. تو میرے لیے چلو ایک آسانی ہو گئی تھی کہ اب بچوں کے لیے پریشانی نہیں تھی کہ ان کو اسکول کے لیے مجھے کیا دینا ہے نا. تو میں نے بچوں کو وہیں بولا کہ تم لوگوں کو اسکول کے لیے یہ دے دوں گی. بچوں کا بھی پیٹ بھر کے چکا تھا. پیر کھانا کھانے کے بعد واپسی بھی ہم بھی کارنش چلے گئے تھے, کارنش اور موسم کو انجوائے کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی بھی ہمارا دل نہیں بھرا تھا. میاں صاحب کو بولا تھا ابھی ہم نے گھر نہیں جانا, ابھی ٹائم اتنا نہیں ہو, کیونکہ عشاء کی اذان ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی عشاء کی اذان ہوئی, تقریباً 1 گھنٹہ ہمیں جو ہے نا مزید ادھر ادھر گھمائے. بہرحال تو ہم پھر کارنش پہ چلے گئے تھے, اور کارنش پہ کافی زیادہ رش تھا. دیکھیں بارش اب تھم چکی تھی کافی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں حیرانگی یہاں پہ کہ ہم لوگ کارنش پہ گئے تو کوئی ٹھنڈی ہوا وغیرہ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. میرے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تو ہوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس موسم کو بھی انجوائے کیا تھا, بہت مزہ آیا تھا. اور میرا جو بیٹا ہے نا یہ کیا کر رہا ہے, مائیکل جیکسن بنا ہوا ہے. یہ زکوان جو ہے مائیکل جیکسن بنا ہوا ہے.
بہرحال سب نے ہم نے خوب انجوائے کیا تھا. آج کا دن جو ہے ہمارا ویکینڈ تھا, مزہ آیا ہے. اب